میں اتنی ڈسارٹ ہو گئی ہوں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا چینل بند کر دوں. میرا بھی ایک سوال ہے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ لوگ کیا کر رہی ہیں. مطلب ایسی وہ ریئیکشن ولاگز میں ان خاتون کے لیے گندے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ لیٹ کے دکھا رہی ہے خود کو. ہر بندے کو آپ گندا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. آپ فلاں نے تو جی اپنی بیماریاں دکھا کے ویوز لے رہا ہے، فلاں جی اپنے گھر کی پرائیویسی میں یہ دکھا رہا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں میری گائز آپ سب؟ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور جیسا کہ آپ نے تھم نیل سے اندازہ کیا، بلکہ یقیناً آپ دیکھ چکے ہیں کہ میرا تھم نیل یہ ہے کہ یہ میرا آخری ولاگ ہے. تو یہ میرا آخری ولاگ کیوں ہے، یا میں نے ولاگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، یہ بات اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ظاہری بات ہے کہ میرے جو یوٹیوب فیملی ہے ان کے ساتھ میرا کوئی تقریباً 1 سال سے میرا ایک رشتہ بنا ہوا ہے. تو اب ایسا تو نہیں کہ اب جب میں اس کو چھوڑنے لگی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ مجھے ایسا کیوں کرنا پڑا، کس وجہ سے کرنا پڑا. تو سب سے پہلے چلے آتے ہیں ہم اس بات کی طرف. کالر میرا بند ہے ادھر سے دروازہ، کیونکہ جب سے میری طبیعت خراب ہے کالر میں اوپن نہیں کرتی. حالانکہ ان دنوں میں تو کام کے دن تھے، کلائنٹ آتے ہیں، میں کوئی بکنگ نہیں لے رہی کیونکہ مجھ سے کوئی کام ہو نہیں ملا. میں نے بتایا تھا اپنے 1-2 ولاگ میں، ایسے ذکر کیا تھا کہ میرے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں. تو ہیلتھ ایشوز کیا ہیں، یہی تو اصل بات ہے جس کی وجہ سے میں نے چینل چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہاں جی، یہ بس میں نا یہ طرف اپنے ساتھ میں مجھے آج بہت کے دن ہو گیا اور میرے پارلر کے بہت برے حالات ہیں. چلیے میں پنکھا بند کر دوں تو کام کرتی ہوں. تو بہت برے حالات ہیں کیونکہ میں بس گھر سے ڈاکٹر تک اور پھر آ کے گھر میں پڑ جاتی ہوں پارلر کی طرف. نہ تو میں کام کر رہی ہوں اور نہ میرا کوئی دھیان ہے. تو آج میں نے سوچا میں یہیں پہ اپنا ولاگ بھی شوٹ کرتی ہوں جو کہ میرا آخری ولاگ ہے، اور اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بات بھی کرتی ہوں. تو جی گائز بات یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا، یہ بہت مطلب یہاں پہ نا آپ کہہ لیں کہ آپ ذلیل ہونے کے لیے آ گئے. لوگ آپ کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں کہ آپ خود پریشان بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی، اور بہت حد تک آپ کی فیملی بھی گزرتی ہے اس حالات سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ریئیکشن چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی اپنی بیماری کی بات کر دے، کوئی اور بات کر دے، ہر بات کو جو بات غلط ہے، چلیں غلط بات کو تو آپ کرٹیسائز کریں نا، لیکن ہر بات غلط ہی تو نہیں ہے. ہر چینل پہ ہر بندہ غلط کام بھی تو نہیں کر رہا. یہ جو ریئیکشن چینل والی بیویاں بیٹھی ہیں نا، جن کا کام ہے کہ دوسروں کی ہر بات کو پکڑ کر مطلب وہ ان کے ساتھ کریں گی نا، کوئی حد نہیں چھوڑتی. کس طرح سے لوگوں کی مٹی پلید کر دیتی ہیں نا یہ عورتیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ آ کے ویوز لینے کے لیے اگر وہ اپنی فیملی دکھا رہے ہیں یا وہ اپنی بیماریاں دکھا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ بیویاں کیا کر رہی ہیں. یہ ویوز نہیں لے رہی، ان کا مقصد یا مطلب ویوز لینا نہیں ہے یا ارننگ کرنا، ڈالر کمانا نہیں ہے. میرا بھی ایک سوال ہے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ لوگ کیا کر رہی ہیں جو یہ ریئیکشن ویڈیوز بناتی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میں جو وہ ایک چینل ہے بابا فوڈ RRC، اس چینل سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے نا جو واقف نہ ہو، جو یوٹیوب دیکھتا ہو، یوٹیوب پہ کام کرتا ہو، لیکن وہ اس چینل سے یا شیف رضوان سے واقف نہ ہو. میں تو خود ان کو پسند کرتی ہوں، ان کے چینل کو دیکھتی ہوں، ان کی ریسپیز کو بھی فالو کرتی ہوں، اور بہت محنت سے وہ بندہ نا آج یہاں تک آیا ہے. سب کو ہی پتا ہوگی، یوٹیوب فیملی کو تو ان کی جرنی پتا ہوگی. تو گائز ان کی بیوی کو ہوا جی بریسٹ کینسر.
یہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا جو یوٹیوبر ہیں یا جو یوٹیوب دیکھتے ہیں. تو چلیں جی، انہوں نے اپنی وہ بیماری کو یوٹیوب پہ دکھایا، بتایا، اویئرنیس کے نظریے سے، نیت سے، نیکی کے نظریے سے کہ چلیں اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے. ہمارا جو ایکسپیرئنس آج ہم کر رہے ہیں چلیں ہم وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو گائز یہ کوئی ایسی بری بات ہے، اس میں ایسا گناہ کیا کر دیا ان لوگوں نے. اور ان کی جو وائف ہیں راجا جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے. ویسے بھی وہ ایجڈ خاتون ہے، وہ کوئی بچی تو نہیں ہے، کوئی ایسی ینگ لڑکی تو نہیں ہے جو کہ آ کے اپنی بیماری کے لیے مطلب لوگوں کو دکھا رہی ہے یا کوئی غلط مطلب ایسی وہ ریئیکشن ولاگز میں ان خاتون کے لیے گندے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ لیٹ کے دکھا رہی ہے خود کو. بہت غلط بات ہے. وہ لوگ تو اتنے فیمس ہیں کہ مطلب کیا ویوز لے کے انہوں نے پیسے کمانے، وہ پہلے بھی تو پیسے کما رہے ہیں. ہر بندے کو آپ گندا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں آپ. یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے. کہیں پہ آپ دین کا حوالہ دیتے ہیں جی، کہیں پہ آپ دنیا کا حوالہ دیتے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ دین نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے بے عزت کریں، بے بھرم کریں. دین نے تو پردہ پوشی کا حکم دیا ہے نا. آپ کسی کا ایپ دیکھ بھی لیں تو آپ چھپائیں، اس پہ پردہ ڈال دیں. کسی کی اصلاح بھی آپ نے کرنی ہے تو وہ اکیلے میں کریں، مطلب کسی کے سامنے نہ کریں. جو لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے گائز کہ یہ کتنا محنت کا کام ہے. میرے کالر کے آپ حالات دیکھیں، کیونکہ اتنے دنوں سے میں آئی نہیں اس طرف. تو لوگ محنت سے کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی کوکنگ کا کر رہا ہے تو وہ بھی بڑی محنت سے کر رہا ہے. اگر کسی کا کوئی بھی ٹاپک ہے نا تو وہ اس کو کریٹ کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگاتا ہے، بڑی ایفرٹ لگاتا ہے، تب جا کے وہ ولاگ بنتا ہے. اور جو لوگ وہ جو محنت سے، گھنٹوں کی محنت سے لوگ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو آپ 5 منٹ میں یوں کر کے اپنا کیمرہ آن کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں یوں ریئیکشن ویڈیو بنانے کے لیے. فلاں نے تو جی اپنی بیماریاں دکھا کے ویوز لے رہا ہے، فلاں جی اپنے گھر کی پرائیویسی میں یہ دکھا رہا ہے اور وہ ویوز لے رہا ہے. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد ویوز لینا نہیں ہے. آپ کون سی یہ آ کے خدمت خلق کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی عزتیں اتار رہے ہیں، ان کو بے عزت کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتی کہ سارے اچھے لوگ ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، صرف وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہیں. لیکن لوگوں کی کردار پیشیاں کرنا بھی بہت بری بات ہے. اب میری اپنے پرسنلی ہیلتھ کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں. میں نے شاید ایک آدھ ولاگ میں تھوڑا بہت ذکر کیا تھا. وہ اس لیے ذکر کیا تھا کہ ظاہر ہے جب میں پراپر کام نہیں کر پا رہی، میرا چینل اس سے متاثر ہوگا، میری ڈیلی ویڈیوز نہیں آئیں گی تو میں چلے اپنے یوٹیوب فیملی کو بتا دوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی جا کے ہاسپٹل میں ویڈیوز بنائی ہوں، یا میں نے اپنی رپورٹس دکھائی ہوں، یا میں اپنے دوائیاں دکھا رہی ہوں، یا خدا نخواستہ میں کوئی یہ شو کر رہی ہوں کہ جی میں مشکل میں ہوں، یا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی کسی کے ایسے حالات ہوں، یا میرے تو ایسے حالات بالکل نہیں ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ جن کے ہوتے ہیں لوگ ایسے بھی مجبور ہوتے ہیں کہ پھر جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا وہ اپنے اتنے مہنگے علاج نہیں کروا پاتے تو سم ٹائم وہ اس لیے چلیں وہ اپنے ولاگ میں یا چینل پر بات کر دیتے ہوں گے کہ اس سے چلے ہمارا کچھ بھلا ہو جائے. تو پتہ نہیں لوگ کس سینس میں کیا کیا مجبوریاں لے کے یہاں پہ آئے ہیں. صفائی کی وجہ سے میں نے فین بند کیا ہے اور پسینہ آج کل گرمی نہیں ہٹتی ہے. چلے میں یہ ڈسٹ جو ہے نا نکال دوں تاکہ پھر پنکھا آن کر کے نا ہم بات کرتے ہیں. تو جب میں یہ سنتی ہوں نا اور میں یہ دیکھتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ جو پتہ نہیں، میں ایک بندے کا اگر میں نام لوں نا تو پھر وہ سب پیچھے پڑ جائیں گے میرے. لیکن آپ سب کو ہی پتا ہے نا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے میں لگانے میں ماہر ہیں. ایک جو ہمارے بہت فیمس ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ تو ویسے اللہ تعالیٰ ان کو جزا نیکی کی دے. اب تو خیر وہ صحیح ٹریک پہ ہیں، ورنہ پچھلے دنوں میں انہوں نے بہت سارے ایسے ٹاپکس پکڑے ہیں جن میں لوگوں کے بڑے انہوں نے نقصان کیے ہیں. تو اب ڈاکٹر عفان صاحب کچھ مثبت انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں.
لیکن بہرحال اب وہ جو ایک فیملی وہ پاکستانی فیملی ولاگ والوں کو وہ کر رہے ہیں نا کرٹیسائز، بہرحال اس حد تک میرے خیال میں تو ان کو بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. کسی حد تک وہ ٹھیک ہیں، لیکن چلیں آپ نے اس پر ایک بار بات کر لی، آپ نے اس پہ چلے 2 بار بات کر لی. اب جیسے ہی میں تو دیکھتی ہوں ان کے چینل کو بھی وہ انہی سے بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہے مطلب اس حد تک کیوں؟ اب جب کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ جب اس نے مرنا ہے تو اپنا حساب تو اعمال کا وہی دے گا نا. آپ نے تو نہیں دینا ہے، آپ نے تو کسی کی قبر میں نہیں جانا. کیوں اس طرح سے پھر ایک حد تک آپ کریں چلیں، حد سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں لوگ؟ اب میری بیماری کی وجہ سے میرا یہ میرا روزگار تھا سیلون کا، جہاں پہ میں بیٹھی تھی، اور یہاں سے الحمدللہ میری اچھی ارننگ ہوتی تھی. اب میں نہیں بیٹھ پا رہی، میں نہیں کر رہی. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے الحمدللہ اور بھی جو ہے سورس آف انکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اگر یہ بند ہو گیا تو میں کوئی خدا نہ خواستہ گر پڑی ہوں یا میں اپنا علاج نہیں کروا پا رہی ہوں. کہ ایسا کوئی فائنینشلی میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں میں اس بات سے ڈر گئی ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ لوگوں کی اتنی عزت اچھالتے ہیں، اتنا مطلب لوگوں کو ذہنی اذیت میں ڈالتے ہیں. اس میں وہ بندہ جو آلریڈی چلے بلاگنگ کر رہا ہے وہ تو ہوگا ہی پریشان، اس کی فیملی بھی ہو جاتی ہے پریشان جب وہ لوگ سنتے ہیں. اور دوسری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس حد تک نہ جایا کریں. اگر آپ نے اس طرح کا چورن بیچنا ہے نا ریئیکشن ہی کر کے، آپ کے پاس اور کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، تو اس ریئیکشن کو بھی ایک حد میں رکھیں. اتنا پرسنل ہو گئے لوگوں کی عزت مت اچھالا کریں، اور خود کو اتنا مطلب سیف اینڈ سیکیور مت سمجھے کہ ہم اتنے نیک ہیں، ہم اتنے اچھے انسان ہیں. آپ پھر اس پلیٹ فارم پہ کیوں آئے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ تو جب میرے یہ ہیلتھ ایشوز ہوئے نا، میں اس وجہ سے میں بھی پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں گی، ولاگ کیا بناؤں گی، میں اپنے چینل پہ کیا اپلوڈ کروں گی، کیونکہ میں پراپر ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب ڈاکٹر کی طرف جانا، بیچ میں میں وہ دم کروانے بھی مجھے جو لوگ بتاتے ہیں میں ادھر بھی چلی جاتی ہوں، بیچ میں حکیموں کی طرف چلی جاتی ہوں. یہ تو ایسے ہی کر رہا ہے کہ اب ایک دن کی مطلب نہ میں یہاں پہ نہ رکوں، میں اپنا مطلب چھوڑ کے چلی جاؤں. بہت میں ڈسارٹ ہوں ان رویوں کے ساتھ. ضروری نہیں ہے سارے لوگ یہاں پہ ڈرامے ہی کر رہے ہیں. اب اگر کوئی بیمار ہے اور اس کے پاس اور کوئی، وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں بنا پائے گا تو وہ اسی پہ بھی بات کر ہی گئی. تو ہر بندہ صرف ڈرامے کر رہا ہے. یہ چیزیں اتنا مجھے اپنا ذہنی طور پہ تکلیف میں ڈالنے لگی. لیکن پھر کیا کریں؟ پھر سوچ یہ یہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں، میں جب یوٹیوب پہ آئی مجھے اب 1 سال ہو گیا ہے، تو بڑی محنت کی ہے میں نے. یہاں پہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے بس آپ آئے اور آپ نے ویڈیو بنا لی اور آپ کا چینل بن گیا. تو جو میں نے اتنا ٹائم لگایا ہے مطلب یہاں پہ اتنی محنت میں نے کی ہے 1 سال کی، جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ نہیں یار کیسے چھوڑ دوں میں. جب یہاں پہ میں آئی تھی تنقیدیں تو تب میری اپنی فیملی نے بھی مجھ پہ کی تھی، بہت کچھ میں نے فیس کیا تھا، سہا تھا. جب میں یہاں تک اب آ ہی گئی ہوں تب میں نے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اور 1 سال سے میں کام کر رہی ہوں. تو آج میں جو یہ سوشل میڈیا پہ ہیں ریئیکشن والوں کے بلاگس دیکھ کے میں اتنی ڈسارٹ ہو گئی ہوں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا چینل بند کر دوں. مطلب ایک طرح سے لگتا تو ہے کہ اتنی ہماری محنت جو ہم نے کی تھی وہ بھی ضائع چلی جائے گی. اور یہ بھی کہ وہ لوگ جو اپنی فیملی میں تنقید کرنے والے تھے ان کو بھی بہت زیادہ خوش ہونے کا موقع ملے گا کہ بھئی دیکھو جی کیا کر لیا یوٹیوب پہ آ کے اس نے. تو سوچتی ہوں کہ نہیں ابھی شاید میں نہ چھوڑوں، کبھی مطلب یہ سوچتی ہوں کہ ابھی نہ چھوڑوں. تو کبھی میں اتنی ڈسارٹ ہوتی ہوں کہ سوچتی ہوں کہ بس اب آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے مجھے سیدھا ابھی ایسے سوشل میڈیا پہ نہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن میں لوگوں کی حالات جب دیکھتی ہوں نا مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے. اس حد تک کیوں؟ اور پھر خاص طور پہ اب بیماری پہ جب بات آتی ہے نا اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. کوئی تکلیف میں ہوگا، کوئی اپنی تکلیف کی جو بات کرتا ہے، میں 100 میں سے چلے 5% میں بھی اس بات کو مان لیتی ہوں کہ لوگ ڈرامہ کرنے والے بھی ہیں.
लेकिन वो 100 में से तो 5% होंगे, बाकी सब यहाँ ड्रामा मीन्स है। तो चलिए खैर मैं करती हूँ अब अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि शायद मैंने वो ज़्यादा ही ना लंबा कर दिया हो। तो आखिरी एक सेंस में ये है भी और नहीं भी है, जितनी मैं डिसहार्ट हूँ उस हिसाब से ये मेरा आखिरी है, लेकिन जितनी मैंने मेहनत की है उस हिसाब से मेरा दिल नहीं चाह रहा ना कि मैं छोड़ दूँ। जैसे तैसे भी है, आजकल मैं अपनी बीमारी में भी मुश्किल से भी मैं अपने चैनल को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई कुछ ना कुछ मैं अपना व्लॉग अपलोड करती रहूँ, मेरा चैनल बंद ना हो जाए। चलें जी, इजाज़त दे, इंशाल्लाह देखते हैं कि अब आगे क्या करना है, आता है व्लॉग, बनता है नहीं बनता। डिसहार्ट भी हूँ, परेशान भी हूँ, लेकिन वो एकदम से फैसला जो है क्लियर हो भी नहीं रहा। तो दुआ कीजिएगा आप सब मेरे लिए, सेहत के लिए भी, और इंशाल्लाह फिर आगे के जो भी सूरत हाल होगी आपको पता चल ही जाएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, मिलते हैं कि नहीं मिलते पता नहीं। अल्लाह हाफिज़।